نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله عز وجل على الكفار والمنافقين۔ خالد بن ولید اللہ کا اچھا بندہ اور اچھے خاندان سے ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اس نے کافروں اور منافقوں پر سونپی ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جنگ موتا میں عیسائیوں کی 1,00,000 سپاہ کو 3,000 مسلمانوں نے شکست دی تھی۔ خیال تھا کہ عیسائی اس سے عبرت و نصیحت حاصل کر کے مسلمانوں کے منہ نہ لگے، لیکن افسوس ایسا نہ ہوا۔ رومی عیسائیوں نے اس ہزیمت کا انتقام لینے کے لیے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ تیاری موتا کے حکمران شرجیل نے کی۔ وہ قبیلہ غسانی کی ایک شاخ کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ عرب النسل تھا۔ شرجیل بھی عرب ہی تھا، وہ عیسائی ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں عرب اور شام کے درمیان عربوں کی بہت ہی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور حکومتیں تھیں۔ یہ تمام عرب ریاستیں پہلے بت پرست تھے، پھر عیسائی ہو گئے تھے۔ مسلمان ان عربوں کو جو عیسائی ہو گئے تھے عرب منتصرہ کہا کرتے تھے، یعنی وہ عرب جنہوں نے نصرانیت اختیار کر لی تھی اور عیسائی ہو گئے تھے۔ جو عرب میں اسلام ترقی کرتا جاتا تھا اور مسلمانوں کی حکومت بڑھتی جاتی، ان عرب عیسائیوں کو شاخ گزرتا جاتا تھا۔ وہ بظاہر مسلمانوں سے موافقت رکھتے تھے، لیکن در پردہ ان کے بدترین دشمن تھے۔ اسلام کے مخالفوں سے سازبار رکھتے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ عرب منتصرہ کی ریاستیں اتنی چھوٹی چھوٹی تھیں کہ مسلمان جب چاہتے انہیں ختم کر ڈالتے، لیکن ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خون ریزی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، دوسرے ان عیسائی ریاستوں کی پشت پناہی رومی شہنشاہ ہرقل اعظم کر رہا تھا۔ ہرقل اعظم کی سلطنت نہایت وسیع اور بڑی بعظمت و قوی تھی۔ اس سلطنت کی بنیاد اٹلی کے مشہور شہر روم میں پڑی تھی۔ اسی مناسبت سے اس سلطنت کو رومی سلطنت کہتے تھے اور اس لیے ان عیسائیوں کو رومی عیسائی کہا جاتا تھا۔ ایک زمانہ میں یہ سلطنت یورپ اور ایشیا کے کثیر حصہ میں چھائی ہوئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد رومی شہنشاہ کے 2 بیٹے ہوئے۔ اس شہنشاہ نے ان دونوں بیٹوں میں اس طرح سلطنت تقسیم کر دی کہ تمام یورپ کا علاقہ اپنے بڑے بیٹے کو دے دیا۔ اس سلطنت کا دارالحکومت بدستور شہر روم رہا۔ دوسرے چھوٹے بیٹے کو یورپ میں قسطنطنیہ اور اس کے مضافات کا علاقہ اور ایشیائی ممالک آرمینیا، ایشیائی کوچک، مصر، طرابلس، شام اور فلسطین دے دیے۔ اس نئے حکومت کے 2 دارالحکومت قرار پائے، ایک یورپ میں قسطنطنیہ، دوسرا ایشیا میں انطاکیہ۔ یہ سلطنت نہایت زبردست اور بڑی باہیبت و پرجلال تھی۔ یہ سلطنت نہایت زبردست اور بڑی باہیبت و پرجلال تھی۔ اس وقت اس سلطنت کا شہنشاہ ہرقل اعظم تھا، اگرچہ وہ اسلام کی باتیں سن کر اسلام کی طرف جھک گیا تھا اور چاہتا تھا کہ یا وہ تو مسلمان ہو جائے یا مسلمانوں سے مصالحت کر لے، اور کسی طرح بزدل اور پس ہمت تھا۔ اپنے درباریوں اور اراکین سلطنت سے ڈرتا تھا۔ اس کے درباری سخت مغرور اور فوجی افسر بڑے متکبر تھے، ماتحت حکمران بھی بڑے تکبر والے تھے اور سب مسلمانوں کو مٹا کر تمام عرب پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ شرجیل اور دوسرے منتصرہ عرب کے حکمرانوں نے مسلمانوں کے اوپر اس قدر پابندیاں لگا دی تھی کہ اپنے علاقے سے کسی مسلمان کو نہ گزرنے دیتے۔ چنانچہ جب حضرت حارث رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کے حیثیت سے اس ریاست میں پہنچے تو اس نے نہایت وحشیانہ اور سفکانہ پن کے ساتھ انہیں بے گناہ شہید کرا دیا۔
عیسائیوں اور مسلمانوں کی جنگ کی ابتدا اسی واقعہ سے ہوئی۔ شرجیل کو موتا میں جو ہزیمت ہوئی تھی بڑی ندامت تھی، اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں فراہم کرنا شروع کیے۔ اس کی ہم قوموں نے اور مذہب ہمسایہ ریاستوں نے بھی اس کی مدد کی۔ اس نے ہرقل اعظم سے بھی مدد طلب کیا۔ ہرقل اعظم نے 40,000 فوج مع جنگی ساز و سامان کے ساتھ اپنے مشہور سپہ سالار قبا کو دے کر شرجیل کی مدد کے لیے بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عیسائیوں کی ان جنگی تیاروں کا حال معلوم ہو گیا۔ جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ خود قیصر بھی عظیم الشان فوج لے کر شرجیل کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ عیسائیوں کا ارادہ عرب پر حملہ کرنے کا تھا۔ اس سال عرب میں سخت قحط پڑا تھا، کوئی چیز بھی پیدا نہ ہوئی تھی۔ عربوں کا حیات کا مدار کھجوروں پر ہے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھجوریں کچی ہی رہ گئی تھی۔ بارش نہ ہونے سے گرمی اس قدر بڑھ رہی تھی کہ باہر دھوپ میں نکلنا سخت دشوار ہو گیا تھا۔ کھجوروں کی نئی فصل جو آ رہی تھی اس کی بابت خیال تھا کہ وہ اچھی ہوگی اور اس کے پکنے پر عرب سے قحط دور ہو جائے گا، جبکہ عرب میں قحط پڑا ہوا تھا اور امساک بارہ کی وجہ سے گرمی حد انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ مسلمان اپنے ہی حال میں گرفتار تھے۔ جہاد پر جانا بڑا ہی دشوار تھا، لیکن اگر عیسائی عرب پر حملہ کر دیتے تو مسلمانوں کی داغ جاتی رہتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کر دیا اور ان قبائل کو بھی جو مدینہ سے باہر رہتے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے شرکت جنگ کی دعوت دی۔ جہاد کا اعلان ہوتے ہی مسلمان اپنے نخلستان اور کھجوروں کی فصل کو چھوڑ چھاڑ کر جوق در جوق آنے لگے۔ ہر طبقہ کے لوگ آ رہے تھے۔ ان میں سے جو امیر لوگ آئے تھے ان کے پاس گھوڑے زر ہیں اور ہتھیار بھی تھے۔ اوسط درجے والوں کے پاس بھی گھوڑے اور ہتھیار تھے مگر زر ہی نہ تھے۔ غریبوں کے پاس نہ تو گھوڑے تھے اور نہ ہتھیار، کچھ بھی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کا اعلان کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جنگ کے لیے چندہ اکٹھا کیا گیا۔ اس چندہ میں ہر شخص نے حسب حیثیت حصہ لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ جو اپنا مال تجارت کے لیے ملک شام میں بھیج رہے تھے، انہوں نے وہ تمام مال چندے میں دے دیا۔ اس میں 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے۔ وہ 1000 دینار طلائی میں فروخت ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ چندہ میں ہمیشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے سبقت لے کر جایا کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سے بڑھنے کے خیال سے تمام مال و اسباب کے 2 حصے کیے۔ ایک حصہ اہل و عیال کے لیے رکھ لیا اور ایک حصہ چندہ میں دے دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے جو کچھ بھی مال و اسباب تھا سب لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے پوچھا کیا لائے اور کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا آدھا مال و سامان لے آیا ہوں، آدھا اہل و عیال کے لیے چھوڑایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سے دریافت فرمایا تم کیا لائے اور کیا چھوڑائے؟ انہوں نے عرض کیا گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا اور گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو افسوس ہوا کہ اس موقع پر بھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سے نہ بڑھ سکے۔ اگرچہ اس موقع پر مقدر صحابہ رضی اللہ نے بڑی بڑی رقمیں چندے میں دے دی، لیکن پھر بھی تمام مجاہدین کے لیے سواریاں اور ہتھیار مہیا نہ ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجاہدین اپنے جوتے درست کر لے، پاؤں میں جو جوتا ہونے سے سپاہی سوار کے حکم میں رہتا ہے۔ مدینہ میں جو یہودی اور منافقین تھے وہ عیسائیوں سے سازش کیے ہوئے تھے،
وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان عیسائیوں پر چڑھ نہ جائیں بلکہ عیسائی مدینہ پر چڑھائیں۔ چنانچہ جب انہوں نے مسلمانوں کو جنگی تیاریوں میں مصروف دیکھا تو ہمت شکن باتیں کہنا شروع کیے۔ کہنے لگے سخت قحط پڑا ہوا ہے، امسال فصل اچھی ہے، اگر ہم سب جنگ پر چلے گئے تو وقت پر فصل نہ کاٹی جا سکے گی، اس سے سخت نقصان ہوگا، پھر قحط پڑ جائے گا، پھر گرمی اس شدت کی ہے کہ گھر سے باہر نکلنا ہی دشوار ہے، سفر کیسے کیا جا سکے گا؟ اور تعجب نہیں کہ شدت گرمی سے لوگ مرنے لگے۔ اس کے علاوہ وہ بھی سنا ہے کہ ہرقل اعظم نے بے شمار فوجیں جمع کی ہے، ان کا مقابلہ دشوار ہے۔ اچھا یہی ہے کہ مدینہ میں رہ کر ہی عیسائیوں کے آنے کا انتظار کریں۔ عیسائی یا تو عرب کی گرمی کی تالاب نہ لا کر حملہ ہی نہ کریں گے یا ان کے سپاہی جلس کر مر جائیں گے۔ غرض طرح طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو پست ہمت کرنے لگے، لیکن مسلمانوں پر ان کی ان باتوں کا متعلق بھی اثر نہ ہوا اور وہ برابر تیاری کرتے رہے۔ مدینہ کے باہر سے مسلمان اس باری تعداد میں آئے کہ یہودی اور منافقین دیکھ کر دنگ رہ گئے، لیکن ان آنے والوں میں بھی زیادہ تعداد ناداروں اور مفلسوں کی تھی۔ ان میں سے ہزاروں ایسے رہ گئے جن کے لیے سواری تو کیا جوتے اور ہتھیار تک مہیا نہ ہو سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی تو وہ رو پڑے۔ انہوں نے حسرت سے کہا ہم جہاد کے ثواب سے محروم ہو گئے۔ ان لوگوں کی شان میں سورۃ التوبہ کی ایک آیات بھی نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، ان لوگوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے جو تمہارے پاس سواری مانگنے آئے اور تم نے عذر کر دیا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے۔ وہ واپس گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کہتے تھے افسوس ہمارے پاس خرچ نہیں ہے۔ اس طرح یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اس کے اگلے قسط کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔